بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارکول میڈیا نیٹ ورک کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے EVM پہ، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ۔ حال ہی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ انوینٹ کی ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انوینٹ کی ہے۔ باہر کے ملکوں میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کسی اور طریقے سے کام کرتی ہیں، یعنی کہ وہ آن لائن ہوتی ہیں، بایو میٹرک طریقے سے چلتی ہیں، اور ان کا سسٹم ہیک بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہیک ہوتی بھی ہیں کئی، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الزام لگایا تھا کہ مشینیں ہیک کی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ انڈیا میں بھی ہیک کی گئی ہیں مودی کے الیکشن میں۔ وہ سب آن لائن ہوتی ہیں، انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سے ان کے جو سرورز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کو ہیک کیا جاتا ہے۔ اب جو پاکستان نے EVM ایجاد کی ہے، یعنی کہ انوینٹ کی ہے، اس کا سسٹم انٹرنیٹ سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ انٹرنیٹ سے چلتی ہے، نہ اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ایک پرانا کیلکولیٹر جو ہوتا تھا دکانوں پہ پڑا ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہی ہے دکانوں پہ، سادہ سمپل کیلکولیٹر، نہ سائنٹیفک بھی نہیں، یہ اس طرز پہ بنائی گئی ہے۔ اس کو نہ ہیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نہ اس کے اندر کوئی سرور ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ڈیٹا ان آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ڈیٹا پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ جس طرح کیلکولیٹر میں ایک ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 4، 25 + 25 = 50، اور اسی طرح جو بھی اس کیلکولیٹر میں ایک سسٹم ہوتا ہے وہ اسی حد تک چل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مشین بھی اسی حد تک چل سکتی ہے۔ اس سے نہ ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی USB لگتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کیبل لگتی ہے جو اس کا ڈیٹا نکال کے چینج کر کے دوبارہ اس میں ڈیٹا انٹر کر دیا جائے۔ یہ ایک دفعہ بن گئی تو بن گئی، اب اس کو کھولیں گے اور اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ اب اس مشین کا چلنا کیسے ہے، یعنی کہ یہ فنکشن کیسے کرتی ہے۔ اس میں 3 یونٹ ہے۔ ایک یونٹ ہے کنٹرول یونٹ، پریزائڈنگ افسر کے پاس ہوگا۔ دوسرا یونٹ ہے بیلٹ یونٹ، یعنی کہ جس کے اوپر ہر قسم کے انتخابی نشان اور اس کے آگے ایک بٹن ہوگا۔ اور ایک پرنٹ یونٹ ہے، یعنی کہ جس طرح آپ ATM وغیرہ سے پیسے نکلواتے ہیں اور ایک رسید نکلتی ہے، اس طرح کی رسید نکلے گی، لیکن اس کی جو انک ہے وہ پرماننٹ ہوگی۔ ATM کی جو انک ہے وہ مٹ جاتی ہے کچھ عرصے بعد، لیکن اس کی انک پرماننٹ ہوگی۔ اچھا، اب ووٹر جب آئے گا وہ اپنا ID کارڈ دے گا، اس کا لسٹ میں نام چیک کیا جائے گا کہ ووٹ اس کا واقعی یہاں پہ ہی ہے۔ اس کے بعد اس کو بیلٹ والا جو یونٹ ہے جس کے اوپر سارے انتخابی نشان ہیں اس طرف بھیج دیا جائے گا، اور پریزائڈنگ افسر جو کنٹرول یونٹ ہے اس پہ ایک بٹن دبائے گا سٹارٹ کا، جس سے وہ بیلٹ والا جو یونٹ ہے وہ چل پڑے گا۔ اب جو ووٹر ہے اس میں اپنے منتخب جس کو اس نے کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کا امیدوار ہے، انتخابی نشان ہے، اس پہ وہ بٹن، اس کے آگے جو بٹن ہوگا وہ پریس کرے گا، اور اس بٹن کے پریس ہونے کے بعد جو پرنٹنگ یونٹ ہے اس میں سے ایک رسید باہر آئے گی۔ وہ رسید اسی امیدوار کے نام اور انتخابی نشان کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جس امیدوار کو ووٹر ووٹ ڈالنے آیا ہے وہ رسید جو نکلے گی اس کے اوپر انتخابی نشان ہوگا اور اس امیدوار کا نام ہوگا، اور ساتھ چھوٹا سا ایک بار کوڈ ہوگا۔ بار کوڈ وہ اس لیے ہوگا کہ اگر بعد میں کہیں کوئی کہتا ہے جی میرے جو ووٹ ہیں وہ اس مشین میں تو اتنے کاؤنٹ ہوئے ہیں، لیکن بیلٹ باکس میں جو ہیں وہ رسیدیں زیادہ نکلی ہیں، تو وہ پھر وہ چیک کیے جائیں گے کہ جو زیادہ نکلے ہیں آیا وہ بعد میں تو نہیں بیچ میں پھینکی گئیں، تو وہ مشین کے ساتھ ٹیلی کیے جائیں گی، اور اس کے بار کوڈ کے اوپر سارا ڈیٹ اور ٹائم، کتنے بجے ووٹ ڈالا، کس تاریخ کو ڈالا، وہ سارا کچھ آ رہا ہوگا۔ تو اس رسید کے ساتھ بھی کوئی ہیرا پھیری یا کسی قسم کی ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ وہ بار کوڈ وہ اس پیپر میں پہلے سے موجود ہے، اور وہ بار کوڈ کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مشین کے ذریعے تقریباً 98% بلکہ 99+% جو چانس ہے نا کہ دھاندلی نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی۔ تو اس وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ مشین ہم نہیں مانتے۔ کیا شعر پڑھتا تھا شہباز شریف، میں نہیں مانتا ظلم کے ضابطے میں نہیں مانتا۔ تو یہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کر دھاندلی کر کے کوئی MNA MPA بن کے
اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور اربوں روپیہ کماتے ہیں. اب وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ مشین آگے یوٹیلائز ہو الیکشن میں، کیونکہ اگر یہ مشین یوٹیلائز ہوئی تو ووٹ وہی نکلیں گے بیچ میں سے جتنے ڈلیں گے، بیچ میں سے ایک بھی ووٹ اضافی نہیں نکل سکے گا. اور نہ ہی کوئی امیدوار یہ کہے گا جی یہ مشین یا اس مشین کی وجہ سے دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے یا وہ ہے، کیونکہ 2 جگہ چیک ہوگا. ایک جب ووٹنگ ختم ہو جائے گی تو پریزائڈنگ افسر کلوز کا بٹن دبا کے رزلٹ کا بٹن پریس کریں گے اور مشین سے رزلٹ نکل آئے گا، یعنی کہ فارم 45 مشین جو پرنٹنگ یونٹ ہے اس میں سے رزلٹ سارا نکل آئے گا کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے ہیں. یعنی کہ ہاتھی، شیر اور اس طرح کے جتنے بھی انتخابی نشان ہیں ان کے نام امیدواروں کے اور ان کے آگے ان کو کتنے ووٹ پڑے ہیں وہ آ جائیں گے. ایک یہ رزلٹ ہو گیا. دوسرا وہ جو بیلٹ باکس میں ڈالا ہے وہ ووٹر نے، جب اس نے آ کے بٹن دبایا، آپ نے منتخب جس کو اس نے کرنا ہے انتخابی نشان کے آگے بٹن دبایا اور وہ رسید نکلی جس پہ انتخابی نشان اور امیدوار کا نام تھا، وہ اس نے فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈالا. یعنی کہ ایک تو مشین نے رزلٹ دیا، دوسرا وہاں پہ رزلٹ کاؤنٹ جمع ہو رہا ہے. اب وہ دونوں کو ٹیلی کیا جا سکے گا جب مرضی جیسے مرضی، تو اس سے دھاندلی ناممکن ہے. تو لہٰذا جو دھاندلی کر کے آتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے سندھ میں اور یہ پنجاب میں بھی نون لیگ والے شناختی کارڈ اور اس طرح کے چکر چلاتے ہیں، لوگوں سے لے لیتے ہیں اور خود ہی جا کے ٹھپے لگاتے رہتے ہیں اور مورے لگاتے رہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے جا کے بیلٹ پیپر ان کو مل جاتے ہیں MNA MPs کو. کیونکہ الیکشن کمیشن میں بھی بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ مشین نہ چلے، کیونکہ یہ مشین اگر چلی تو ان کا دھندا بھی بند ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کے بہت سے ارکان کا جو MNA اور MPs سے پیسے پکڑتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ہم جتوا دیں گے اور آپ MNA ضرور بنیں گے. وہ جو الیکشن کمیشن کے ایسے اراکین ہیں جو پیسے پکڑتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مشین نہ آئے کیونکہ ان کا دھندا بند ہو جائے گا. اب ہمیں یعنی پاکستانی عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مزید کتنا عرصہ دھاندلی زدہ سیاستدانوں کے انڈر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور EVM ووٹنگ مشین کو سپورٹ کریں. شکریہ.